سورت الکہف، کتنا حسین اتفاق ہے، آج جمعہ بھی ہے اور سورت الکہف بھی پڑھی جا رہی ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرو گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں نا، تو بعض لوگوں کو وہ بابل نظر بھی آنے لگتے ہیں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے ہاں؟ تو حکم ہے کہ اسے پڑھو، پڑھتے رہا کرو کہ اس سے گھر میں برکت نازل ہوگی۔ تو سب بہنیں جمعے کے روز اس کو اپنے گھر میں بلند آواز میں پڑھنے کا اہتمام کریں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تاکید کریں۔ سورۃ الکہف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما ینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم بہ من علم ولا لآبائہم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، کھری بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹے بنایا۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، اگر وہ باپ دادا کی بات کرتے ہیں۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ اتنے دکھ اور درد تھا آپ کے دل میں لوگوں کے لیے کہ کاش لوگ مان جائیں۔ فرمایا لگتا ہے اپنی جان گھلا دو گے پر نہیں مانیں گے۔ کیا ہم میں سے کسی کے دل میں ایسا درد ہے کہ کاش سب لوگ سمجھ جائیں اور میں ان کی خدمت کے لیے کچھ کر سکوں؟ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، جو کچھ زمین کے اوپر ہے یہ سب کیا ہے؟ زمین کا حسن، خوبصورتی، زینت، اور کس لیے ہے؟ تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں، آزمائش کے طور پر کہ ان میں کون اچھے کام کرنے والا ہے، احسن عمل کرنے والا ہے۔ ہم سب کا امتحان ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ آخرکار اس سب کو یعنی زمین کے اوپر جو کچھ ہے، خواہ ہمارے گھر ہیں یا باغ ہیں یا نعمتیں ہیں یا ہم خود ہیں، ان سب کو ہٹا کر ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھبک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھے کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان کون اپنی مدت کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہی کس کی کہانی بیان ہونے لگی ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ چند نوجوانوں کی کہانی ہے جو ایمان لائے تھے، نوجوان، ینگ پیپل، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہدایت ملی، آنکھیں کھلی تو
بہت آگے بڑھ گئے اس میدان میں. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے, یعنی کسی اور کی بات نہ مانیں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا, یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. یعنی چند نوجوان انہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر کر دیا کہ آج کے بعد بس ہم اللہ کی بات مانیں گے. تو ہوا کیا, ان کی اس بات سے پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی اور ان کے قتل کے درپے ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان کو نہیں چھوڑا, گھر بار چھوڑ دیے. کہتے ہیں کہ ایلیٹ کے بچے تھے, بہت انفلوئنشل پیپل کے بچے تھے کہ جو اپنے بچوں کے ہدایت پہ آنے سے گھبرا اٹھے. تو انہوں نے طرح طرح کی دھمکیاں دی, لیکن انہوں نے اپنے سارے عیش و عشرت کے سامان چھوڑے اور اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر ایک غار کے اندر چھپ بیٹھے اپنا ایمان بچانے کے لیے. تھکا کے جب سو گئے تو کئی 100 سال سوئے رہے. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن بسی کر دے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا, اپنی پہچان دی, زندگی کا معنی سمجھایا. یہ ساری نعمتیں جو اس نے ہمیں عطا کی, ان سب پر شکر لازم ہے. لیکن شکر کہتے کس کو ہیں؟ شکر عربی زبان میں اس جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جو تھوڑا چارہ ملنے پر بھی اس کی تر و تازگی پوری ہو اور وہ دودھ زیادہ دے. مثلاً مویشیوں میں سے جیسے گائے ہے, کوئی بھی نعمت خواہ وہ زیادہ ہو یا کم ہو, اس پر شکوے کی بجائے شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کرنا, اس کی طرف رجوع کرنا, ہر حال میں خوش رہنا, یہی دراصل شکر ہے. اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتیں عطا کی ہیں. ایک انسان شکر اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب وہ اپنی نعمتوں کی طرف نظر کرنے والا ہو, نعمتوں کو پہچاننے والا ہو. اگر انسان نعمتوں پہ غور کرے تو 2 طرح کی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں یا انہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں. ایک ہماری اپنی ذات کے اندر اور دوسری کائنات کے اندر. وہ ساری نعمتیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں, جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو پہلی نعمت جو ہم اپنے ہی جسم کے اندر دیکھتے ہیں, اپنی ہی ذات میں دیکھتے ہیں, اسی کے بارے میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا جبکہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے, کسی بھی چیز کا علم نہ رکھتے تھے. اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو. گویا یہ نعمتیں جو جسم کی شکل میں ہمیں ملی ہیں, ان نعمتوں کو نعمت سمجھنا اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, یہ ہم سے مطلوب ہے. اگر ہم غور کریں اپنے ہی اعضاء پر تو ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک عضو ہمارے جسم میں کس طرح کام کرتا ہے. مثال کے طور پر دل جو ہمارے اندر دھڑکتا ہے اور ہمارے سارے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے, اگر وہ اپنا کام نہ کرے تو ہماری زندگی ہی قائم نہ رہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ دل ایک آٹومیٹک مشین ہے, یعنی ہر مشین کو چلانا پڑتا ہے جبکہ یہ کام خود کرتا ہے. آٹومیٹک مشینز کا رواج تو آج کے اس دور میں آیا ہے. آج کے دور میں انسان کو پتا چلا کہ کچھ مشینیں خود کار بھی ہوتی ہیں, لیکن جب سے انسان پیدا ہوا ہے ہزاروں سال سے ہر انسان کے سینے کے اندر اس کی زندگی کا سامان دل کی شکل میں رکھا گیا ہے. اگر وہ 1 منٹ کے لیے بھی کام کرنا بند کر دے تو ہم زندہ نہ رہ سکیں. دل ہمارے جسم میں صرف ایک دن کے اندر 1,03,680 مرتبہ دھڑکتا ہے, یعنی اتنی مرتبہ اس کی دھڑکن ہوتی ہے. اگر یہ دھڑکنیں کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو ہماری زندگی کا رابطہ ٹوٹ جائے. سننے میں تو یہ آتا ہے کہ اب مصنوعی دل بھی لگتا ہے, لیکن جن لوگوں نے مصنوعی دل لگوائے ہیں یا جنہیں دل کا کچھ حصہ بھی مصنوعی لینا پڑا ہے, ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کس قدر خوفناک ہو گئی. پھر اسی طرح ہم
بولتے چلے جاتے ہیں، ہماری زبان حرکت کرتی ہے، اس پر ہماری کچھ بھی طاقت نہیں لگتی۔ ہم نے کبھی نہیں غور کیا کہ یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے جس سے ہم اپنے دل کی خوشی، غم، غصے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں کچھ ہو اور اسے زبان پر نہ لا سکے تو تھوڑی ہی دیر میں ہماری کیسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک چیز آپ کے دل میں ہوتی ہے، آپ کے خیال میں ہوتی ہے، لیکن آپ اسے ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس وقت دل کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے جیسے دل پھٹ جائے گا، کس قدر بے چینی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہی ہم اپنی بات کر لیتے ہیں تو غم، غصہ، خوشی، محبت، بہت سے جذبات کا جب اظہار ہو جاتا ہے تو ہم ایک نارمل انسان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے غصے یا غم کا اظہار یا اس کو کسی بھی طرح زبان سے ادا نہیں کرتے اور صرف دل ہی دل میں رکھتے ہیں تو بہت سی تکلیفوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو زبان کا کام کر سکے۔ انسان ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زبان کی آواز تو ریکارڈ کر سکتا ہے، لیکن ٹیپ ریکارڈر اپنی کوئی زبان نہیں رکھتا۔ اسی طرح زبان صرف بولنے کا کام ہی نہیں دیتی، اس پر مزے مزے کے ذائقے بھی ہم چکھتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ صرف چکھتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کو ڈیفرینشیٹ بھی کرتے ہیں۔ کھٹا، میٹھا، نمکین، کڑوا، ان تمام چیزوں کے ذائقے اسی زبان پر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہونٹ عطا کیے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہونٹوں کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے؟ اگر یہ ہونٹ نہ ہو تو نہ ہم کھا سکیں، نہ پی سکیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ پانی ہم ہونٹوں کی مدد سے پیتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ اگر یہ ہونٹ نہ ہو اور دانتوں سے پانی پینا پڑے تو ہم اس پانی کو صحیح طور پر اندر نہ لے جا سکیں۔ پھر اسی طرح پوری طرح بول نہ سکیں۔ ہمارے زبان میں 35% الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہونٹوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ہونٹ نہ ہو تو ہماری زبان کا 35% حصہ قابل فہم نہ ہو، خواہ ہمارا تھروٹ ہے، خواہ ٹنگ ہے، لیکن اس کے باوجود ہونٹ اپنا کام کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہونٹ ہمارے منہ کو مختلف اوقات میں بند رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ اگر ہونٹ نہ ہو تو ہم اپنا منہ پوری طرح بند نہیں کر سکتے۔ آپ نے اسکیلٹنز دیکھے ہوں گے یا کبھی جانور کی سیری دیکھی ہوگی کہ جس کے ہونٹ سکڑ چکے ہوں یا کاٹے جا چکے ہوں، شکل کتنی وحشتناک ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں یا کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹوں کو سکیڑ کے اندر کو کر لیں اور پھر اپنی شکل کو دیکھیں، ہم کس قدر خوفناک نظر آئے۔ لیکن ہم نے زندگی میں کتنی بار شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ ہمارے منہ پہ پائے جانے والے یہ گال کس قدر خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ اگر چہرے کے اوپر یہ گال پھولے ہوئے نہ ہوں بلکہ پچکے ہوئے ہوں، اندر کو گھسے ہوئے ہوں، تو ہماری شکل کیسی ہو جائے۔ پھر اسی طرح ہم جب بولتے ہیں یا چکھتے ہیں تو لعاب دہن بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کھانا کھانے میں اگر ہمارے منہ کے اندر یہ لعاب پیدا نہ ہو تو ہم بول نہ پائیں، ہم صحیح طور پر ذائقے کو یا مزے کو حاصل نہ کر سکیں۔ ہمارا کھانا جو ہے وہ نرم نہ ہو پوری طرح، وہ پھر ایسا ہی جیسے گرائنڈر کے اندر آپ کو خشک چیز پیستے ہیں، جس طرح ایک ڈرائی چیز پیستے ہیں۔ اگر ہمارے منہ میں لعاب دہن نہ ہو اور گرائنڈر کی طرح ہمارے دانت فوڈ کو پیس ڈالیں اور پھر اس کو ہم گلے کے اندر سے گزارنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں کہ خشک غذا گلے کے اندر سے کس طرح گزرتی ہے، کس قدر تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی بھی کوئی ایسی چیز کھانی پڑے تو فوراً ہی ہم ساتھ پانی لیتے ہیں یا پانی کے اندر گھول کر اس کو لیتے ہیں۔ اگر ہمیں ساری غذائیں صرف پانی میں گھول گھول کے لینی پڑتی تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ کیا ہماری بھوک کبھی ختم ہوتی؟ کیونکہ جب تک ٹھوس غذا نہ لی جائے بڑے ہو کر بھوک ختم نہیں ہوتی۔ بچوں کو بھی 4 ماہ کے بعد عام طور پر تھوڑا تھوڑا سالڈ دینا شروع کرتے ہیں، کیونکہ محض لکوڈ پر بچے جی نہیں سکتے، ان کی صحیح نشو و نما نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح سونگھنے کی قوت جو اللہ نے ہم کو دی، انسانی ناک 3000 خوشبوئیں سونگھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خوشبو کی اگر حس ایک دفعہ کھو جائے تو ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ آپ کو یہ سینس لوٹا سکے۔ کچھ چیزوں کی تو کسی نہ کسی طرح ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے، یا ایک جگہ کا مثلا سکن اتار کے دوسری جگہ اس کی ڈرافٹنگ ہو جاتی ہے، لیکن اگر سونگھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو انسان کوئی طریقہ ایسا نہیں رکھتا کہ جس سے وہ اس حس کو دوبارہ چارج کر سکے۔ پھر اسی طرح سننے کی قوت، ہم ایک وقت میں تقریباً 1.25 لاکھ آوازیں سن سکتے ہیں۔ آواز سننے کی یہ صلاحیت جواب دے جائے تو کوئی طاقت نہیں کہ جو ہمیں یہ صلاحیت واپس لوٹا سکے۔ اسی طرح دیکھنے کی قوت انمول قوت ہے۔ ہم بے شمار رنگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کئی ہزار کے قریب رنگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اگر صرف رنگ ہی نہ دیکھ سکیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو کر رہ جائے اور ہمارا کیا حال ہو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان آنکھوں کے ذریعے نہ صرف یہ
ये कि देखने का काम हम लेते हैं, बल्कि आंखों के ऊपर जो पपोटे हैं ये नींद में काम आते हैं। अगर ये पपोटे न हो और आंखें सिर्फ बंटे की तरह सामने लगी हुई हो तो हम देख ना पाए। आपने सुना होगा कि एक यूनानी ताजिर जिसका नाम ओनासिस है, दुनिया की सबसे बड़ी जहाजरान कंपनी का मालिक था, जैतून का कारोबार करता था। उसे दुनिया का अमीर तरीन शख्स होने का एजाज हासिल था। अमेरिका की खातून अव्वल जैकुलिन कैनेडी से उसने शादी की, लेकिन बिल आखिर हर इंसान की तरह दुनिया से रुखसत हो गया। एक बैनुल अक़वामी टेलीविजन कंपनी ने उसके ऊपर एक फिल्म बनाई और लोगों को देखने में तो ये एहसास होगा कि ये शख्स कितना खुशकिस्मत है, कितना अमीर है और कितना ज्यादा इसकी दुनिया जो है वो जन्नत है। लेकिन उस फिल्म में इस बात का इंकिशाफ किया गया कि ओनासिस के पपोटों के जो मसल्स थे वो काम नहीं करते थे, पपोटों के आसाब जवाब दे गए थे, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें नहीं झपक सकता था। उसके लिए डॉक्टर सुबह सवेरे जब वो उठता था तो उसकी आंखों पर सोल्यूशन टेप लगा देते, जिसकी वजह से सारा दिन उसकी आंखें खुली रहती, और रात को जब वो सोना चाहता था तो वो टेप उतार दी जाती, जिसकी वजह से वो पपोटे खुद ब खुद गिर जाते, और जब तक वो सोया रहता वो पपोटे गिरे रहते और सुबह हाथ से उठाकर दोबारा उनको खोल दिया जाता। उसकी जिंदगी में उससे पूछा गया कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो उसने दुख भरी आवाज में कहा कि काश मैं अपनी आंखों को अपनी मर्जी से खोल और बंद कर सकता। फिर उससे पूछा गया कि अगर ऐसा करने के लिए उसे कीमत अदा करनी पड़े तो वो कितनी कीमत अदा कर सकता है, तो उसने कहा मैं अपनी पूरी दौलत दे सकता हूँ अगर मुझे सिर्फ ये सलाहियत वापस मिल जाए कि मैं अपनी आंखें खुद झपक सकूं, खुद इनसे काम ले सकूं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये आंखें खोलने और बंद करने की नेमत जो है, एक दिन में कभी हमने गिना कि सिर्फ एक दिन में हम कितनी बार झपकते हैं और कितनी बार इनको खोलते और बंद करते हैं, और इंसान का हुस्न जो है वो इनके झपकने के साथ किस तरह वाबिस्ता है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी जानवरों में भी होती है और इंसानों में भी होती है, लेकिन जानवरों की हड्डी इस तरह काम करती है कि उस हड्डी के होने के बावजूद वो सीधे नहीं खड़े हो सकते। न्यूज़ीलैंड कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, मुख्तलिफ जानवरों के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप उनको उठाएं, हाथ फेरे तो आपको नजर आएगी, महसूस कर सकेंगे आप, लेकिन अगर आप उनको उस हड्डी पे खड़ा होने के लिए कहें तो वो सीधे नहीं हो सकते। हालांकि उनकी टांगे भी होती हैं, वो अपने हाथों को आगे बांध के सीधे खड़े हो सकते, लेकिन चंद लम्हों से ज्यादा वो खड़े नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने इंसान पर कितनी बड़ी नेमत की कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी की वजह से हम खड़े भी हो सकते हैं, चल भी सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं, यानी अपने जिस्म को मुख्तलिफ तरह ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये नेमत इंसान ही को अल्लाह ताला ने दी। बाकी परिंदों में आप देखें और जानवरों में देखें तो वहाँ ये नेमत नहीं पाई जाती। आप उन लोगों से पूछें कि जिनकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो जिंदगी किस कदर दूभर हो जाती है, बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। फिर इसी तरह हमारे अंदर सांस लेने की सलाहियत है। हमारे फेफड़े दिन में 15,000 बार सांस लेते हैं, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 15,000 दफा। और ये भी खुदकार मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है जो खुद ब खुद काम करती है। अगर हमें सिर्फ इसकी कीमत अदा करनी पड़े, आपने देखा होगा कि जो लोग खुद सांस नहीं ले सकते और उनको रेस्पिरेटर्स पे रखा जाता है तो एक एक दिन का बिल कितना आता है, और जब नालियां लगती हैं तो किस कदर तकलीफ दे अमल होता है। और फिर आप देखें कि इंसान पूरी तरह उन नालियों के साथ न चल सकता है, न खा सकता है, न उठ बैठ सकता है, किस कदर जिंदगी एक अजाब होकर रह जाती है। लेकिन हमने कभी इस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया। फिर इसी तरह जिगर की नेमत, अगर इंसान का जिगर खत्म हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो हमने बहुत सुना है और बहुत इस पे फख्र करते हैं कि इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है और जिगर का ट्रांसप्लांट हो जाता है। लेकिन कभी आपने सुना कि एक ट्रांसप्लांट पे कितने पैसे लगते हैं? नींद जैसी नेमत अगर हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए तो हमारे दिन और रात बराबर हो जाएं, हमारी जिंदगी कायम न रह सके। लेकिन इन सारी नेमतों को अपने जिस्म के अंदर पाकर हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करते हैं, हम कितना गौर करते हैं कि ये सब कुछ हमें हमारे रब ने दिया। अपने हाथों पर ही गौर करें, अगर इनके अंदर मूवमेंट की सलाहियत न हो, अगर हमारी उंगलियां लकड़ियों की तरह सीधी की सीधी रह जाएं और हम हाथों को बंद न कर सके तो हम कितने काम कर सकते हैं? न हम लिख सके, न हम खा सके, न हम कुछ पकड़ सके। हम जिंदगी के जितने भी काम अपने हाथों से करते हैं उनमें से कोई भी काम करने के काबिल न रहे। फिर इसी तरह अगर हमारे हाथ का सारी उंगलियां, तो क्या सिर्फ एक अंगूठा न हो, सिर्फ 4 उंगलियां ये हो, एक अंगूठा काम न करे, तो आप देखें कि कितने हम माजूर हो जाएं, कितनी बेबसी हो। अगर हमारे उंगलियां भी हो, मूवमेंट भी हो, सब कुछ हो, लेकिन सिर्फ इनके ऊपर नाखून ना हो, तो हमारे 60% कारकर्दगी कम हो जाए। यानी हमारे हाथ तो हो लेकिन नाखून नहीं
نہیں، اس کی وجہ سے ہم چیزوں کو مضبوط پکڑ نہیں سکتے، مختلف کام کر نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح اگر ہمارے پاؤں میں نقص آ جائے تو ہماری چال ایک ڈک یا ایک بطخ کی سی بن کر رہ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بھی پاؤں ہوتے ہیں لیکن جڑے ہوئے ہوتے ہیں آگے سے، صحیح طور پر چل نہیں پاتی۔ اگر عام انسان کے جسم میں ایسا ہی کوئی نقص واقع ہو جائے، اس کا چلنا محال ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا، تم تو کچھ بھی نہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ تمہیں ملا ہے، یہ کتنا قیمتی ہے، اور یہ سب کچھ کس لیے ملا ہے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، تم شکر گزار بنو۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شکوہ کرتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ ہم تو ایک سانس لینے اور سانس باہر آنے کی نعمت کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم صرف اس ایک نعمت پر کہ ہم آکسیجن اندر لے جاتے ہیں الحمدللہ کہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو باہر آتی ہے اس پر الحمدللہ کہیں، تو ہماری ساری زندگی صرف ایک سانس لینے کے عمل پر صرف الحمدللہ کہتے گزر جائے، اور اس میں بھی ہم پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو سوتے ہوئے تو ہم سانس لیتے رہتے ہیں مگر اس پر تو الحمدللہ نہیں کہتے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کے لیے کہا، فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے یہ مردہ زمین ایک نشانی ہے، أَحْيَيْنَاهَا، ہم نے اس کو زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اس میں سے ہم نے دانے نکالے، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے اس میں باغات بنائے، مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کھجوروں اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں چشمے پھوڑ نکالے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کا پھل کھائیں، اس کی پیداوار کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا یہ شکر ادا نہ کریں گے؟ یعنی انسان اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف تو دیکھے، اس میں سے کون سی چیز ہے جو انسان نے خود بنائی ہو؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے تو بنایا، اسی نے بارش برسائی، اسی نے زمین سے طرح طرح کے پودے اگائے اور ہماری غذا کے سامان کیے۔ سورۃ یاسین میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کہ ہم نے ان کے لیے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا مویشی بنائے، یعنی ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے مویشی انسان کے لیے بنائے، فہم لہا مالکون، تو یہ اس کے مالک بن گئے ہیں، وذللناہا لہم، ان مویشیوں کو ہم نے ان کے لیے مسخر کیا ہے، ان کے کام لگایا، فمنہا رکوبہم، تو اس میں سے وہ سواری کرتے ہیں، ومنہا یأکلون، اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، جیسے گائے بکری وغیرہ کا گوشت ہم کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان مویشیوں کے اندر ان کے لیے بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، یعنی دودھ وغیرہ، اور پھر دودھ سے آگے لسی اور بہت کچھ دودھ کے ڈرنک بنتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے دیا، افلا یشکرون، کیا بھلا یہ شکر ادا نہ کریں گے؟ پھر اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین بنائے، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے زمین میں سے رزق پیدا کیا پھلوں کی شکل میں، وسخر لکم الفلک، تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا، اسی لیے تو ہم ایک ملک میں بیٹھے دوسرے ملک کے پھل کھا رہے ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، لتجری فی البحر بامری، تاکہ یہ کشتیاں اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، یعنی اللہ کا حکم نہ آئے، اور جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ اگر ہوا نہ چلے تو کشتیاں سمندر کے سینے پہ جم کے رہ جائیں، آگے پیچھے نہ ہو سکیں، وسخر لکم الانہار، اور یہ نہریں اس نے تمہارے لیے مسخر کی، یہ دریا اس نے مسخر کیے، وسخر لکم الشمس والقمر، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا، دائبینی، مسلسل چلتے رہنے والے، یعنی ان کی حرکت میں کہیں بھی رکاوٹ نہیں آتی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کسی دن سنیں کہ آج سورج نہیں نکلا، سورج تو نکلتا ہے، اگر بادل ڈھانک لے تو ہم عموماً کہتے سورج نہیں نکلا، حالانکہ سورج موجود ہوتا ہے، بادل نظر نہیں آنے دیتے۔ اسی طرح اگر چاند کبھی نہ نکلے اپنے مقرر وقت پر، کبھی
انہوں نے تو چھٹی نہیں کی، کبھی وہ تو اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر نہیں ہوئے، لیکن اس کے برعکس ہم انسان کیا کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہانے بنا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن مسخر کیے، اگر رات نہ آئے تو ہم سکون سے سو نہ سکیں، دن نہ ہو تو آرام سے کام نہ کر سکیں، ہر طرف خوف ہی چھایا رہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے وہ تمہیں سب کچھ عطا کیا جس کا تم نے اس سے سوال کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے، یعنی یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ سے پاتا ہے اور پلٹ کر اسی کو یاد نہیں کرتا، اسی کا شکر ادا نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، ان سے کہو اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو تمہارے لیے ہمیشہ کا بنا دے، یعنی تمہاری زمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون الہ ہے، یاتیکم بدیاء، جو تمہارے پاس روشنی لائے، یعنی اگر اللہ تمہاری رات کو دن میں نہ بدلے تو روشنی کون لا سکتا ہے۔ افلا تسمعون، تم سنتے نہیں ہو۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دن کو قیامت تک قائم رکھے، یعنی دن دن ہی رہے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون الہ ہے، یاتیکم بلیل، جو تمہارے پاس رات لے آئے، تسکنون فیہ، کہ تم اس میں سکون پاؤ، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ ومن رحمتہ، اور اس کی رحمت میں سے ہے، جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ، کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ تم اس میں آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، ان نعمتوں کو کس قدر اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور کس قدر ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اگر انسان شکر گزار ہوتا ہے تو یہ چیز اس کو خود فائدہ دیتی ہے، اگر ان چیزوں پر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے سارے لوگ سب سے زیادہ شکر گزار انسان کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے، اور اگر تم اول آخر جن و انس سارے کے سارے سب سے زیادہ ناشکر بدکار انسان کی طرح ہو جاؤ تو میری بادشاہت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ شکر ادا کرنا انسان کے اپنے ہی فائدے میں ہے اور ناشکری کرنا خود انسان ہی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن شَكَرَ، جس نے شکر ادا کیا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے شکر گزار ہوتا ہے، اس کے شکر کا فائدہ خود اسی کو پہنچتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو میرا رب بے نیاز ہے، بڑا عزت والا ہے، یعنی انسانوں کی ناشکری سے اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں اگر انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی قدردانی فرماتے ہیں اور اسے اپنی نعمتوں سے مزید نوازتے ہیں۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر کس طرح اپنی نعمتوں کی مزید فراوانی فرما رہا تھا۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بفلاۃ من الارض، اس دوران کے ایک شخص زمین کے ایک حصے میں جا رہا تھا، ایک کھلی جگہ پہ جا رہا تھا، فسمع صوتا فی سحابۃ، تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی، اسق حدیقۃ فلان، کوئی کہہ رہا تھا، یعنی بادل کو کہہ رہا تھا، جاؤ فلاں کے باغ کو، فلاں کے کھیت کو سیراب کرو۔ فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماء فی حرۃ، تو وہ بادل جو تھا وہ اس طرف کو چل پڑا، یعنی ایک خاص زمین کی طرف چل پڑا اور وہاں اس نے خوب پانی انڈیلا۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بادل کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں اور جس شخص کا وہ کھیت ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ اے شخص بتاؤ تم اپنے کھیت میں کیا کرتے ہو، کہ میں نے اس بادل میں یہ آواز سنی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ بادلوں کے اوپر فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اور فالمدبرات امرا، وہ اللہ کے حکم سے ان ساری چیزوں کی